گرداب قسط نمبر 37۔ جس دن میری دھی کی لاش ملی، عبدالمتین پاگل سا ہو گیا۔ آپ نے خود دیکھا ہے اسے کہ وہ کتنے تیز مزاج کا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تو دھی کے غم بھول کر اسے سنبھالنے میں لگ گئے۔ وہ کسی طرح کچھ کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں کے لیے اس کے جی میں ایسی نفرت بیٹھ گئی تھی کہ اس کا بس نہیں چلتا کسی طرح تھانے پہنچ کر ان سب کو جان سے مار دے۔ اس کی یہ بات دیکھ کر میں نے امین کو شاہ نواز کے پاس بھیجا کہ کسی طرح وہی عبدالمتین کو آ کر سنبھالیں۔ ہم وہ غریب لوگ ہیں، اگر وہ پولیس والوں سے جا کر بھیڑ جاتا تو اس کا کیا بگاڑ پاتا، الٹا ہمیں ہی نقصان پہنچتا۔ شاہ نواز صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میری گزارش پر انہوں نے عبدالمتین کو سمجھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ان کے پاس سے واپس آیا تو سنبھل چکا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے بولنا چالنا اور کمانا سب چھوڑ دیا۔ کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ اب بھی کئی دن گزرے وہ گھر نہیں آیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی شکایت آئی ہے؟ کہیں وہ یا تھانے تو نہیں پہنچ گیا؟ اگر اسی نے پولیس والوں سے کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جوان خون ہے، بہن کی موت کا غم نہیں بھول پاتا۔ اگر اپنی اس دیوانگی میں وہ کوئی غلط کر بیٹھا تو آپ لوگ اسے معاف کر دیں۔ اب کی باری میں اسے تالے میں بند کر کے رکھوں گا۔ وہ گھر سے نکل ہی نہیں پائے گا، یہاں تک پہنچے گا کیسے؟ بس آپ اسے ایک بار معاف کر دیں۔ وہ اپنے جکڑے ہوئے ہاتھوں کو باندھ کر شہریار سے درخواست کرنے لگا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ ابھی چند گھنٹے قبل ہی تو اس نے عبدالمتین کے صحت مند توانا جسم کو ایک دھماکے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جس کو تالے میں قید کر کے رکھنے کی بات کر رہا تھا، وہ تو زندگی کی قید سے نجات پا چکا تھا۔ اب چاہے یہ بوڑھا اپنے ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کتنا گڑ گڑاتا، اس کا بیٹا لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ذہن میں پیدا ہونے والی الجھنوں کے ساتھ روتے ہوئے دین محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی بھی رونے کے اس عمل میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ 17-18 سالہ امین سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ وہ پورا منظر ایک لوٹے پوٹے خاندان کا تھا، اور اس خاندان سے کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے فعل میں اس کے شریک کار ہوں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر عبدالمتین یہ حرکت کیسے کر بیٹھا؟ یقیناً کوئی ایسا تھا جس نے اس کے اندر پلپتی نفرت کے زہر کو مزید ابھارنے کے لیے اسے اس کام کے لیے راضی کیا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ دین محمد کی بیٹی کے اغوا ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا تو عبدالمتین اس وقت بہت غصہ ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر اس سمیت حکومت کے تمام افراد کو لالچی اور بے ایمان قرار دیا۔ اس کے نزدیک وہ بھی ڈاکوؤں کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے اس الزام کو اس لیے غلط نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پولیس کی حد تک تو اس کی یہ بات ٹھیک تھی۔ ایک نوعمر جذباتی لڑکے کے دل میں پلتی بدگمانی اور نفرت کا فائدہ اٹھا کر خودکش حملے پر راضی کر لینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ اسے اس کام کی ترغیب دینے والے نے اس سے کہا کہ تم جو کچھ سوچتے ہو بالکل درست ہے۔ یہ حکمران ہی ہے جو تم پر گزرے ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ جاؤ اور ان میں سے جتنوں کو تم اڑا سکتے ہو اڑا دو۔ ہو سکتا ہے اسے بھڑکانے والے نے اسے یہ بھی امید دلائی ہو کہ موجودہ ظالم حکمرانوں سے نجات پا لو گے تو ان کی جگہ نئے اور اچھے حکمران کی آنے کی امید ہوگی۔ گاؤں کے ماحول میں زندگی گزارنے والا نوعمر لڑکا تھوڑی سی برین واشنگ کے بعد اس کام کے لیے قائل ہو گیا، خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ خود اس کے اندر غصے اور نفرت کا جو الاؤ بھڑک رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر اسے اعلی کار بنانے والا کون تھا؟ وہ کوئی ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جو اس کے لیے اہم اور قابل احترام ہو، کیونکہ بہرحال اپنی جان سے گزر جانا کوئی آسان کام نہیں۔ جہاد کے میدان میں جذبے شہادت لے کر جانے والا سپاہی بھی اس امید کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ اسے شہادت کے بعد ہمیشگی کی زندگی عطا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے عبدالمتین کو کسی نے ایسا ہی لالچ دیا ہو اور کہا ہو کہ ظالموں کو قتل کرنا عین ثواب کا کام ہے، اور اس کام میں اپنی جان دے کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ یہاں اس کے پاس نہ تو اچھا کھانا پینا ہے، نہ اچھا لباس اور نہ ہی رہائش، تو بہتر ہے کہ وہ اس سسکتی ہوئی زندگی کی جگہ نعمتوں سے بھری جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ اس ترکیب سے صدیوں سے لوگ معصوم ذہنوں کا استعمال کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ کے صفوں میں حسن بن صبا سمیت ایسے کئی کردار ملتے ہیں۔ عبدالمتین کو ایسا ہی آدمی ٹکرا گیا تھا جس نے زمین نرم دیکھ کر آرام سے اس میں فتنے کا بیج بو دیا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے ان تینوں کے چہروں کو ٹٹولا اور پھر اس کی نظریں امین کے چہرے پر رک گئیں۔ اس کی اور عبدالمتین کی عمروں میں صرف 3 سال کا فرق تھا۔ اتنے میں عموماً بہن بھائیوں کے تعلقات میں زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ امین اور عبدالمتین تو تھے ہی 2 بھائی۔ مزاج کے فرق کے باوجود ان دونوں کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے تھی، بہت زیادہ نہ صحیح مگر اتنی دوستی کا ان دونوں کے درمیان امکان موجود تھا کہ والدین کے مقابلے میں امین عبدالمتین کی سرگرمیوں سے زیادہ واقف ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا اور باہر کھڑے ایک سپاہی کو آواز دے کر بلایا۔ یس سر، وہ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا۔ ان تینوں کی ہتھکڑیاں وغیرہ کھول کر انہیں پانی پلاؤ، اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو SHO کے کمرے میں لے جا کر بٹھاؤ، مجھے کچھ دیر اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ چابیاں تو DSP صاحب کے پاس ہیں سر، تو ان سے لے کر آؤ۔ سپاہی کے عذر پر اس نے جھلا کر حکم دیا۔ اس بار وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے پاس چابیاں موجود تھیں۔ اس نے ان تینوں کے ہاتھ پیر آزاد کیے،
تینوں کو باری باری پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ کافی پرسکون نظر آ رہے تھے، جانے کتنی دیر سے وہ اس طرح پیاسے تھے۔ خوف اور گریہ نے حلق میں مزید کانٹے اگا دیے ہوں گے۔ اب جو پانی ملا تو ان کے خوف کے برعکس شہریار نے ان سے نرم لہجے میں بات کی تو اسے تھوڑی سی امید بندی ہوگی۔ یہ صورتحال اتنی بھی سنگین نہیں جتنی وہ اپنی گرفتاری کے بعد محسوس کر رہے تھے۔ آپ دونوں اس سپاہی کے ساتھ جائیں، میں امین سے تھوڑی دیر بات کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں۔ شہریار کے نرم لہجے میں دیے گئے حکم پر وہ تھوڑے متذبذب نظر آئے، تاہم انہوں نے حکم ادوری نہیں کی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ امین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، اب تم بتاؤ عبد المتین کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ ہکلایا۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کی کن لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستی تھی، گاؤں کے کن لڑکوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ اس کی کسی کے ساتھ بھی زیادہ دوستی نہیں تھی، وہ زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ اب تو اس نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، بس کبھی کبھی شاہ نواز صاحب کے پاس چلا جاتا، لیکن اب وہ ادھر بھی نہیں جاتا تھا۔ میں گیا تھا ان کے پاس عبد المتین کے بارے میں معلوم کرنے، پر انہوں نے بتایا کہ وہ کئی روز سے ان سے ملنے بھی نہیں آیا۔ یہ شاہ نواز صاحب کیسے آدمی ہیں؟ بار بار اس شخص کا گفتگو میں ذکر آنے پر وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، پنڈ کے کئی لڑکے ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں میٹھی زبان دی ہے کہ بگڑے سے بگڑا بندہ بھی ان کی بات چپ کر کے سنتا ہے۔ عبد المتین بھی ان سے بات کرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے شاہ نواز صاحب کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ امین جو اسے بتا رہا تھا، اس کے ذہن میں یکدم جھماکہ سا ہوا۔ اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ عبد المتین کو بھڑکانے والا شاہ نواز ہی ہو۔ شاہ نواز وہ شخص تھا جس کا وہ احترام کرتا تھا، اس کی بات خاموشی سے سن لیتا۔ اس شخص کے لیے برین واشنگ کر کے اسے غلط راہ پر چلانا بہت آسان تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والے اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت مل رہی تھی کہ شاہ نواز کا تاثر ایک بہت ہی نیک اور ہمدرد شخص کا تھا، لیکن وہ ایسا شخص تھا جسے گاؤں والے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ وہ ان کے درمیان کہیں باہر سے آ کر اور پھر اپنی سخاوت، ہمدردی اور نرم خوئی کی وجہ سے یکدم ہی تمام لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ اس بات کا امکان تھا کہ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے لوگوں پر اپنا یہ تاثر قائم کیا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد جو تھا وہ کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ گاؤں میں ایک مدرسہ کھول کر بیٹھا تھا۔ اس مدرسے میں گاؤں کے کچی عمر کے لڑکے پڑھنے جاتے، جنہیں وہ جس طرح چاہتا ہوگا اپنے لچھے دار باتوں میں پھنسا لیتا ہوگا۔ اس سے متاثر یہ لڑکے اس کی ہر بات کو درست سمجھتے ہوں گے۔ شاید عبد المتین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس کے ذہن نے یہ سارا تجزیہ لمحوں میں کیا۔ وہ مضطرب سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے کے اس کمرے میں پہنچا جہاں ڈی ایس پی منظور موجود تھا۔ دین محمد اور اس کی بیوی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان دونوں کو واپس اس کمرے تک پہنچا دو، لیکن ہتھکڑیاں وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، اور 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ایک گاڑی فوری طور پر تیار کراؤ، ہمیں ابھی الہ آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اوکے سر، ڈی ایس پی منظور نے فوراً جواب دیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق احکامات صادر کرنے لگا۔ جب تک گاڑیاں تیار ہونے کی اطلاع نہیں ملی، شہریار ایک کرسی پر بظاہر پرسکون لیکن اندر سے مضطرب رہا۔ اگر اس کا خیال درست تھا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الہ آباد پہنچنے کے بعد انہیں کچھ حاصل نہ ہوتا۔ دین محمد کی اس کے اہل خانہ سمیت خاموشی سے گرفتاری کی تائید کے باوجود اسے یقین تھا کہ گاؤں والوں میں یہ بات پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ گاؤں دیہاتیوں کے ماحول میں ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہا جا سکتا۔ وہاں بڑے شہروں کی طرح اس بات کا امکان نہیں تھا کہ ساتھ والے پڑوسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکے کہ ان کے پڑوسیوں پر کیا گزر گئی۔ اب تک تو شاید سارے گاؤں میں علم ہو چکا ہوگا کہ دین محمد کو پولیس لے گئی ہے۔ ایسے میں وہ لوگ بے خبر نہیں رہ سکتے جنہوں نے عبد المتین کو اپنا اہلکار بنایا تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ابھی اس کا اندازہ ہی تھا، ممکن تھا کہ صورتحال ایسی نہ ہو۔ سو اب وہ الہ آباد جانے کے لیے تیار تھا۔ تھانے سے گاڑی روانہ ہو کر کچھ دور ہی گئی تھی کہ انہیں ایس پی کی گاڑی نظر آئی۔ ڈی ایس پی منظور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے رکے بغیر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ جیپ فراٹے بھرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ الہ آباد پہنچنے تک وہ ایک طرح سے فارغ تھا، اس لیے اس نے موبائل نکال کر عبد المنان سے رابطہ کیا۔ ہاں عبد المنان، کیا پوزیشن ہے؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے سوال کیا۔ خبر ملی ہے کہ شدید زخمی افراد کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کا عملہ زخمیوں کو ٹریٹ کرنے میں مصروف ہے۔ کچھ ایسے لوگ جنہیں ان کاموں کی شد بدھ ہے انہیں ان کے علاقوں سے جمع کر لیا ہے۔ بلڈ دینے کے لیے بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ نقصان اٹھائے بغیر معاملہ سیٹ ہو جائے۔ عبد المنان نے رپورٹ دی جو کسی حد تک اطمینان بخش تھی۔ میڈیا کے افراد کا کیسا رویہ ہے؟ ایک دوسرا خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ وہی معمول کے مطابق کسی سٹوری کا کھوج نکالنے کے چکر میں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دخل دے رہے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے گھیر لیا ہے کہ اس حادثے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ انہیں یہ اطلاع بھی مل گئی ہے کہ آپ کے حکم پر چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا اس حادثے سے کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے بتایا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نورپور میں خود کو حملہ آور کے طور پر عبد المتین کو شناخت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو تفتیش کے لیے پولیس کسٹڈی میں لیا جائے۔
اس وقت اس نے DSP کو فوری طور پر گرفتاری کا احکامات جاری کر دیے۔ جب وہ اسے حکم دے رہا تھا، یقیناً کسی صحافی کے کانوں میں بھنک پڑ گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے نورکوٹ تھانے میں سے کسی سپاہی وغیرہ نے مخبری کر دی ہو۔ تمہیں ان کے سوالات کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال اس معاملے میں خاموش رہو۔ میں اس معاملے میں کسی بہت بڑی سازش کی بو سونگھ رہا ہوں، اس لیے ہمیں پوری احتیاط کرنی ہوگی، ذرا سی بھی کوئی بات منہ سے نہ نکلے۔ میں واپس آ کر تمہیں تفصیل سے ساری بات سمجھاؤں گا۔ ابھی میں پولیس کے ساتھ الہ آباد جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ہمارا موبائل پر رابطہ ممکن نہیں۔ تم اپنے طور پر سارے معاملات سمیٹ لینا۔ اگر زخم زیادہ تکلیف دے رہے ہوں تو گھر جا کر ریسٹ بھی کر سکتے ہو۔ SP صاحب کی سواری بھی تشریف لا چکی ہے، انہیں بھی یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ وہ دھماکے سے خود بھی متاثر ہوا تھا، لیکن اسے عبدالمنان کی طرف سے زیادہ فکر تھی۔ اصل میں اس بیچارے کے زخم سے اچھا خاصا خون بہہ گیا تھا، جبکہ اسے زیادہ تر اندرونی چوٹیں لگی تھی، جو فی الحال تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اسے علم تھا کہ ذرا سے آرام ملتے ہی یہ چوٹیں احتجاج کرنے لگیں گی۔ میں ٹھیک ہوں سر، آرام کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ مشابرم خان نے بڑی مہارت سے ڈریسنگ کی ہے، اس وقت بھی وہ مجھ سے اجازت لے کر طبی امداد دینے والے عملے کی مدد میں مصروف ہے۔ اوکے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اس نے مختصر جواب دے کر سلسلہ کلام قطع کر دیا۔ موبائل بند کرتے ہی اس کی موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اسکرین پر آنے والا نمبر سجاد رنا کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو شہریار، ہیلی کاپٹر روانہ ہو گیا ہے۔ اس بات کی تو تمہیں اطلاع مل گئی ہوگی۔ اس وقت میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ ممی سے بات کر لو، انہیں کہیں سے حادثے کے بارے میں خبر مل گئی ہے۔ اب وہ تمہارے لیے پریشان ہے، بہتر ہے کہ تم انہیں خود ہی سنبھال لو، سجاد رانا نے کہا، اور پھر اسے فوراً ہی موبائل پر ممانی آفرین کی آواز سنائی دینے لگی۔ کہاں ہو شہریار بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ سگی ماں جیسی پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممانی، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، شہریار نے انہیں تسلی دی۔ کیسے فکر مند نہ ہوں، تم نے سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ سجاد پولیس کی نوکری میں ہو کر بھی ان ہنگاموں میں نہیں گھرا رہتا جتنا تم پریشان کرتے ہو۔ چھوڑ دو یہ سب اور واپس یہاں آ جاؤ۔ میں تمہارے ماموں سے کہہ کر تمہارے لیے کوئی بزنس سیٹ کروا دیتی ہوں۔ وہ غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بول رہی تھی، اس لیے آواز کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ روئی بھی ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، اس لیے برا منائے بغیر دھیمے لہجے میں بولا، اس موضوع پر ہم بعد میں اطمینان سے بات کریں گے، فی الحال آپ یہ تسلی رکھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جواب میں وہ پھر شاید کچھ بولی، لیکن اب ان کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی، وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں سگنل آنے بند ہو گئے ممانی جان، آپ سے بعد میں بات کروں گا، ذرا بلند آواز میں بات کرتے ہوئے اس نے لائن کاٹ دی۔ اب پتہ نہیں ان تک اس کی بات صحیح طریقے سے پہنچی بھی یا نہیں، لیکن وہ مزید ان سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ پولیس پارٹی موجود تھی۔ بے شک وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ نجی زندگی میں سب ہی اس طرح کے رشتوں اور جذبات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے اس طرح اظہار سے بچنا چاہتا تھا۔ بعض عہدے اور ذمہ داریاں اسی بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے جذبات کو پس پشت رکھ کر کام کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا وہ اس لڑکی کو اپنے ذہن سے جھٹک کر جس نے پہلی بار اس کے دل پر دستک دی تھی یوں اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے کوشاں ہو سکتا تھا؟ فرائض اور مصروفیات کی الجھنوں میں تو اسے اتنی بھی مہلت نہیں مل سکتی کہ وہ خود سے اس کی محبت کا اعتراف کرے۔ وہ جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا اس نے اسے نازک جذبات کو پوری طرح سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ منو مٹی تلے دفن ہو جانے والی لڑکی اس کے خون میں چپکے سے سرایت کر چکی ہے، ہر پل ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر متحرک رہنے کی تحریک دیتی رہتی ہے۔ وہ تبدیلی کا خواہاں تھا، مگر اس خواہش کو دیوانگی میں مبتلا کر دینے کا سبب ماں بانو بنی تھی۔ وہ یہ بات فی الحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لایعنی خیالات میں گھرے آخرکار وہ لوگ الہ آباد پہنچ گئے۔ ان کی نشاندہی پر جیپ کا رخ اس طرف لیا گیا جہاں اس نے شاہ نواز کا مدرسہ دیکھا تھا۔ جیپ مدرسے کے دروازے پر جا رکی تو اس نے دیکھا وہاں بڑا سا تالا پڑا تھا۔ یہ ایک چونکانے والی بات تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق شاہ نواز کی رہائش یہیں پر تھی۔ اگر وہ یہاں رہتا تھا تو بیرونی دروازے پر تالا لگا ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خطرہ بھانپ کر پہلے ہی فرار ہو چکا ہے۔ تالا توڑ دو، اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔ اس کے حکم پر سپاہی تالے پر رائفل مارنے لگا۔ رائفل سے لگنے والی ضرب نے لوہے کے دروازے کے ساتھ مل کر اچھا خاصا شور برپا کر دیا۔ وہ سب گھنٹوں سے مسلسل مصروف تھے۔ مسلسل پریشانی اور بھاگ دوڑ میں انہیں دن کے رات میں تبدیل ہو جانے تک کا احساس نہ تھا، لیکن گاؤں کی خاموش رات میں اپنے بستروں میں دبکے افراد تو اس سے واقف نہیں تھے۔ تالا توڑے جانے والا شور ان کے کانوں تک پہنچا تو وہ صورتحال جاننے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آنے لگے۔ پہلا آدمی جب وہاں پہنچا تو وہ لوگ دروازہ کھول کر مدرسے کے اندر داخل ہوئے۔ تم باہر ہی رکو، کسی فرد کو اندر آنے مت دینا۔ DSP منظور نے ایک سپاہی کو حکم دیا اور پھر مدرسے میں داخل ہو گئے۔ الہ آباد میں بجلی کی سہولت موجود تھی۔ DSP کی ہدایت پر ایک سپاہی نے سوئچ بورڈ تلاش کیا، بٹن دبایا تو وہاں موجود بلب روشن ہو گیا۔ اس روشنی سے جو منظر ان کے سامنے آیا وہ بظاہر ایک مدرسے کے کمرے کا تھا۔ فرش پر ایک صاف ستھرا قالین بچھا تھا، اس پر پڑھنے والے بچوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔
دیوار گیر الماری میں بہت سی کتابیں نظر آئیں۔ شہریار نے الماری کے قریب جا کر اس کے شیشے کھولے، ان کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ قرآن مجید کے نسخے، احادیث اور فقہ کے مسائل کی کتابیں اور بہت کچھ تھا اس الماری میں، جسے کسی طرح مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس سادہ سے کمرے میں اس کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ الماری دوبارہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈی ایس پی منظور پہلے ہی اپنی ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل چکا تھا اور ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی اور کمرے کا تالا توڑا جا رہا ہے۔ باہر آتے ہی اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ عمارت کے اس کمرے کے علاوہ 3 کمرے اور تھے، ہر کمرے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں آپ دوسرے کمرے کی تلاشی لے کر کسی مشکوک شے کو اپنے قبضے میں لیں، اس نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا اور خود اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ ابھی توڑا گیا تھا۔ کمرے میں سامان موجود نہ تھا، مگر جو کچھ تھا وہ خاصا قیمتی تھا۔ روم ریفریجریٹر، بہترین لکڑی سے بنی رائٹنگ ٹیبل اور کرسی، میز پر موجود لیمپ، فرش پر بچھے میٹرس سمیت ہر شے اپنی اعلیٰ کوالٹی کی گواہی دے رہی تھی۔ ٹیبل پر 2-3 کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کا تعلق کسی مذہبی علوم سے ہی تھا، لیکن ان میں سے صرف ایک کتاب اردو میں جبکہ 2 انگریزی میں تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاہ نواز اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ بہرحال اس بنیاد پر اسے مشکوک نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ شاہ نواز کی عجیب و غریب شخصیت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ریفریجریٹر کی طرف بڑھا، اسے کھول کر دیکھا۔ پانی کی بوتلیں، جوس کے ڈبے اور سافٹ ڈرنکس کے ٹنز کے درمیان اسے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جس نے اسے چونکا دیا۔ ہاتھ بڑھا کر ان میں سے 2 بوتلوں کو اس نے باہر نکالا۔ اسے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی، ان بوتلوں میں بیئر اور شیمپین بھری ہوئی تھی۔ ایک مذہبی شخص کا تاثر رکھنے والے آدمی کی شخصیت سے یہ دونوں چیزیں قطعی متصادم تھیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ شاہ نواز وہ نہیں تھا جو خود لوگوں پر ظاہر کرتا تھا۔ بوتلوں کو واپس اسی جگہ رکھنے کے بعد اس نے ریفریجریٹر بند کیا۔ ریفریجریٹر بند کرنے کے بعد فرش پر بچھے میٹرس کے قریب جا کر اس پر رکھے ملائم تکیے کو ہٹا کر دیکھا۔ وہاں ایک کتاب رکھی تھی، ٹائٹل پر ایک حسینہ کے چہرے اور پس منظر میں ڈوبتے سورج کی تصویر تھی۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ کوئی ناول ٹائپ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتا تھا۔ البتہ جس رسم الخط میں وہ لکھا گیا تھا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہندی زبان تھی، یعنی وہ ہندی کا کوئی ناول تھا جسے پڑھنے والا یقیناً شاہ نواز ہی ہوگا۔ اگرچہ کسی کا ہندی زبان سے واقف ہونا کوئی اتنے اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ زبانیں سیکھنے والے افراد کوئی بھی زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن شاہ نواز کی شخصیت شک کی زد میں تھی۔ اسی وجہ سے اس کے تکیے کے نیچے کسی ہندی ناول کی موجودگی کو بھی مشکوک سمجھا جا سکتا تھا۔ سر، ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے۔ ابھی وہ شاہ نواز کی شخصیت کے تانے بانے میں الجھا ہوا ہی تھا کہ ڈی ایس پی منظور ذرا جوش کی کیفیت میں وہاں آ پہنچا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا اور اسے اپنے ساتھ سب سے آخری کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں بھی فرش پر ایک ویسا ہی میٹرس بچھا ہوا تھا جیسا اس نے پچھلے کمرے میں دیکھا تھا۔ میٹرس کے ساتھ بہت سی کتابوں کا ڈھیر تھا، لیکن اس کمرے میں سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی جو شے تھی وہ ایک کونے میں موجود راکھ کا ڈھیر تھا۔ لگتا تھا کسی نے بہت سی چیزوں کو ایک جمع کر کے انہیں آگ لگائی ہے، اور اس آگ میں جل جانے والی اشیاء ڈھیر کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر نظروں سے اس راکھ کا جائزہ لیا۔ راکھ دیکھ کر واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کاغذوں کا کافی بڑا ڈھیر جلایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تار وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی شے جو مکمل طور پر جلنے کے باوجود اپنی ہیئت کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی، ایک وائرلیس سیٹ تھا۔ کسی مدرسے میں وائرلیس کی موجودگی باعث حیرت ہے۔ ڈی ایس پی بھی یقیناً اس بات پر چونکا تھا۔ یہ تو کوئی بہت بڑا چکر معلوم ہو رہا ہے سر۔ لگتا ہے مدرسے کی آڑ میں یہاں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے سوچوں کے جال کو دیکھتے ہوئے ڈی ایس پی منظور نے خیال ظاہر کیا۔ شہریار میٹرس کے ساتھ پڑے کتابوں کی ڈھیر کی طرف آ گیا، ایک ایک کر کے ان کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ زیادہ تر مختلف مسالک کے اختلافات پر مبنی کتابیں تھیں، ویسے ہی کتب جو ایک مسلک خود کو درست اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے۔ اس قسم کی کتاب لکھنے سے اس کی علمیت تو بے شک ثابت ہو جائے گی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جو بات سامنے آئے گی وہ مسلمانوں کے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے۔ اپنی طرح سے وہ بیچارہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس قسم کی کتاب کا وہاں پایا جانا معنی خیز تھا۔ اس کے علاوہ اسے ان کتابوں میں ہندی کتابیں بھی ملی۔ کتابوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہوئے وہ سب سے نیچے رکھی کتاب تک پہنچا تو اسے دھچکا سا لگا۔ بہت تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمے والا نسخہ تھا، جسے فرش پر ڈھیر ساری کتابوں کے نیچے یوں بے پرواہی سے پڑا دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ یہ کمرہ کس کے زیر استعمال تھا؟ یہ بات نہ جاننے کے باوجود اتنا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کسی علوم میں دلچسپی رکھنے والے شخص کا تھا جو اس کمرے میں رہ رہا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو وہ ایسی بے پرواہی نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں یہاں مقیم افراد کے مسلمان ہونے کے متعلق شکوک وہاں ملنے والی اشیاء کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے۔ شراب کی بوتلیں، وائرلیس سیٹ، ہندی ناولز، یہ وہ اشیاء تھیں جو ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہی تھیں۔ اسے لے جا کر وہاں کتابوں کی الماری میں رکھ دو۔
اپنے ساتھ کمرے میں موجود سپاہی کے ہاتھوں میں قرآن کا وہ نسخہ تھماتے ہوئے اس نے حکم دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سپاہی نے پورے احترام سے نسخہ تھاما اور حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہاں کچھ ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے، یوں لگتا ہے دینداری کی آڑ میں کسی اور مقصد کے حصول کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہو۔ موجودہ حالات میں کچھ وہ مقصد سمجھ بھی آ رہا تھا، لیکن ابھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ دوسرے کمرے میں کیا ہے؟ اپنی سوچوں کو پرے دھکیلتے ہوئے اس نے ساتھ کھڑے ڈی ایس پی منظور سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس 3-4 عام سے بستر لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈی ایس پی منظور اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے کمرے کے کھلے دروازے کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر ڈی ایس پی منظور کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ کچن وغیرہ کا سامان بھی چیک کروا لیا تھا۔ وہاں عام استعمال کے برتن اور دوسری ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے چلتے ڈی ایس پی نے رپورٹ دی، جو اس نے بنا کسی تاثر کے ساتھ سنی۔ وہ لوگ اب دوبارہ اس کمرے میں آ پہنچے جس کا انہوں نے سب سے پہلے جائزہ لیا تھا، بیرونی گیٹ کے قریب ترین، اس لیے وہاں باہر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ مدرسے کے باہر گاؤں کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو چکی ہے، اور وہ اتنی رات کو وہاں آنے اور مدرسے کا تالا توڑ کر اس میں داخل ہونے پر آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ گاؤں کے افراد میں سے 2-3 ذرا سمجھدار اور باخبر افراد کے بارے میں معلوم کر انہیں اندر بلواؤ، لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی کو حکم دیتے ہوئے وہ خود وہیں بیٹھ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شاہ نواز کو کھو چکا ہے۔ اب وہ شخص یہاں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کسی ایسے کو بھی بلوا لینا جو اس مدرسے میں پڑھتا ہو، جس کا شاہ نواز کے پاس زیادہ آنا جانا ہو۔ ڈی ایس پی باہر جا رہا تھا کہ اس نے ایک اور ہدایت دی۔ ڈی ایس پی کے باہر نکلنے کے بعد ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے لوگ اس سے اپنے حالات کے بارے میں بات کر رہے ہوں، لیکن پھر ڈی ایس پی کے روب نے انہیں زیادہ سوالات کرنے کی مہلت نہیں دی۔ کچھ دیر میں واپس آیا تو 3 مرد اور ایک نوعمر لڑکا موجود تھا۔ وہ لوگ کچھ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ سکڑ کر وہاں بیٹھ گئے۔ مدرسے کے مالک شاہ نواز صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ بہت اچھے آدمی ہیں سر جی، ہر ایک سے اچھی باتیں کرتے ہیں، دل کے بھی بہت کھلے ہیں۔ ایک شخص فوراً اس کی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگ گیا۔ یہ وہی رائے تھی جو اس سے پہلے وہ دین محمد سے بھی سن چکا تھا۔ آج وہ کہاں گئے ہیں؟ تم میں سے کسی نے انہیں یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ کب گئے؟ تعریفوں کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے اس نے ایک اور سوال کیا۔ آج تھوڑی گئے ہیں سر جی، 2 دن سے گئے ہوئے ہیں۔ شاہ نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیٹے بڑے ذہین ہیں، انہیں لاہور کے بڑے مدرسے میں داخلہ دلانے کے لیے لے گئے۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ ادھر تو وہ دونوں پنڈ کے دوسرے منڈوں کے ساتھ مل کر گھومتے پھرتے رہتے تھے، اب لاہور میں رہ کر تعلیم ہی حاصل کر لیں گے۔ سارا خرچہ شاہ نواز صاحب نے کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بڑے آدمی ہیں وہ، اللہ ان کو لمبی حیاتی دے۔ وہ شخص شاہ نواز صاحب کو دعائیں دینے لگا۔ باقی 2 افراد کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات تھے جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ہم خیال ہیں۔ شاہ نواز نے ان کے ذہنوں کو بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جب ہی تو وہ اپنے بیٹوں کو ان کے ساتھ بھیجتے ہوئے ذرا بھی ہچکچائے نہیں۔ شاہ نواز صاحب 2 دن سے لاہور گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 دن سے مدرسہ بھی نہیں کھلا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ مدرسے کی جو حالت تھی اس سے قطعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ 2 دن سے بند پڑا ہے۔ گاؤں کی اس دھول اڑاتی فضا میں 2 دن کے عرصے میں عمارت کے اندر اچھی خاصی دھول مٹی جمع ہو جاتی ہے، جبکہ ابھی وہ لوگ اندر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اندر کسی شے پر گرد تک نظر نہیں آئی، یوں لگتا ہے آج ہی کسی نے صفائی کی ہو۔ مدرسہ تو بند نہیں تھا جی، 2 دن سے بچے برابر یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ بچوں سے پتہ چلا کہ آج شاہ نواز صاحب کا کوئی مہمان آیا تھا، وہی ان لوگوں کو پڑھا رہا تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے بھی آیا، پر انہوں نے کہلوا دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے کسی سے مل نہیں سکتے۔ میں نے برا نہیں مانا اور گھر واپس لوٹ گیا، لیکن آج شام میرا چھوٹا پتر جو زیادہ تر ادھر مدرسے میں ہی رہتا ہے گھر واپس آ گیا کہ شاہ نواز صاحب کے دوست واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدرسے کو تالا لگا جائیں گے اور چابیاں لاہور میں شاہ نواز صاحب کو دے دیں گے۔ وہ شخص جس کے ساتھی نے بطور عظمت علی نشاندہی کی تھی، اس کے سوال کے جواب میں بتانے لگا۔ اس کے جواب سے اسے اندازہ ہو گیا کہ مدرسہ کیوں صاف ستھرا تھا، ساتھ ہی اس کے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ وہاں شاہ نواز کے علاوہ کوئی اور شخص بھی مقیم تھا۔ تیسرا کمرہ جس میں معمولی بستر لگے ہوئے تھے یقیناً گاؤں کے ان لڑکوں کے لیے مخصوص ہوگا جو وقتاً فوقتاً مدرسے میں قیام کرتے رہتے تھے۔ دین محمد کا بیٹا عبد المتین بھی تو سنا ہے کافی ذہین اور محنتی ہے، اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے شاہ نواز صاحب؟ دین محمد اور امین سے اسے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق عبد المتین غسیلی طبیعت کا مالک ہونے کے باوجود شاہ نواز کی بہت سنتا تھا۔ اب اسے شاہ نواز کے ساتھ لاہور جانے والے جن 2 لڑکوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی بھی یہ خصوصیت سامنے آئی تھی کہ وہ کچھ جھگڑالو فطرت کے مالک تھے۔ شاہ نواز کی خصوصی توجہ کا مرکز وہ بچے بنے جن کی فطرت میں سرکشی، جذباتی پن اور غصہ موجود تھا۔ اس قسم کے بچوں کو اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت ہی اپنے قریب کیا ہوگا۔ وہ مقصد کیا تھا یہ تو عبد المتین کے انجام سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ عبد المتین بھی اس کام پر اکسانے والا شاہ نواز ہی تھا یا نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا تھا کہ عبد المتین اسی کے ساتھ کہیں گیا ہوگا
عبد المتین سے بڑا پیار کرتے تھے شاہ نواز صاحب. اگر وہ ادھر ہوتا تو شاید اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، پر وہ کئی دنوں سے غائب تھا. دین محمد تو بیچارہ خود اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا. عصمت علی نے اسے جواب دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا. یہ بھی تو ممکن تھا کہ عبد المتین کو کئی دن پہلے منظر سے اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس سے ایک بڑا کام لیا جانے والا تھا. شاہ نواز نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اس کی شناخت ہونے کے بعد کوئی اس سے عبد المتین کے متعلق پوچھ گچھ کرنے آئے. کوئی آتا بھی تو وہ صاف کہہ سکتا تھا مجھے خبر نہیں، میں تو یہی تھا جب عبد المتین غائب ہو گیا تھا. وہ جن 2 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے انہیں کسی جگہ پہنچانے کے بعد واپس آ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دین محمد اور اس کے گھر والوں کو پولیس کی حراست میں لے جانے کی وجہ سے اس کا مقیم ساتھی ٹھٹک گیا. جلدی جلدی تمام مشکوک چیزوں کو آگ لگا کر یہاں سے بھاگ گیا. جلدی جلدی میں شراب کی بوتلوں کو ٹھکانے لگانے اور اس بے ترتیبی کو درست کرنے کا موقع نہیں مل سکا جس سے اس کی بد عقیدگی ظاہر ہوتی ہے. شاہ نواز صاحب کے جو دوست یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کا نام معلوم ہے تمہیں بیٹا؟ اب وہ ان کے ساتھ موجود نومر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا. نام تو نہیں معلوم. شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے یہاں رہنے آئے ہیں. ہم تو انہیں مولانا صاحب کہہ کر بلاتے تھے. ان کا حلیہ کیسا تھا کچھ بتا سکتے ہو؟ لڑکے نے سوچتے ہوئے کہا. بڑے اونچے آدمی تھے، آنکھیں بھوری تھیں، داڑھی منڈی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگاتے تھے. یہ میرا چھوٹا پتر ہے جی، اس نے بالکل صحیح حلیہ بتایا ہے. 2 دن سے یہی ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا. عصمت علی نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا. وہ کس کمرے میں رکے ہوئے تھے اور کب سے یہاں رہ رہے تھے؟ عصمت علی کی طرف توجہ دیے بغیر اس نے اس لڑکے سے ایک اور سوال کیا. رہ تو بڑے دنوں سے تھے، پر اندر کمرے میں ہی رہتے تھے، ہمارے سامنے نہیں آتے تھے. وہ جو آخری والا کمرہ ہے ادھر رہتے تھے. ہمیں تو ان سے شاہ صاحب نے اپنے لاہور جانے کے 1 دن پہلے ملوایا. یہ بات کافی غور طلب تھی. ایک شخص جو کئی دنوں سے شاہ نواز کا مہمان تھا، مسلسل کئی دن وہاں قیام پذیر ہونے کے بعد بھی کسی کے سامنے نہیں آیا. 2 دن پہلے شاہ نواز نے اسے اپنے لاہور جانے سے قبل بچوں سے ملوایا، اور صرف بچوں تک ہی محدود رہا. ملاقات کی خواہش لے کر آنے والے عصمت علی کو اس نے یہ کہلوا کر ٹال دیا کہ میری طبیعت خراب ہے. اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص تھا جو لوگوں سے چھپ رہا تھا. اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے شناخت نہ کر لے. اس کا جو حلیہ سامنے آیا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کی ہو. سر کے بال چھوٹے کروانے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی داڑھی بھی منڈوا لے تو ایک نظر ڈالنے پر جان پہچان والے بھی اسے شناخت کرنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. کانٹیکٹ لینسز اور چشمے کے استعمال سے بھی واضح تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس تبدیل شدہ حلیے کے بعد وہ شخص ازمائشی طور پر بچوں کے سامنے آیا ہوگا. کیا آیا وہ اسے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں؟ بچوں میں سے کسی نے اس کی شناخت نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی کسی بڑے کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکا. بہرحال یہ سارے اندازے تھے جن کی تصدیق یا تردید کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. جو بات سب سے زیادہ واضح تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہاں پہنچنے میں دیر کر بیٹھے ہیں اور اس مشکوک شخص کو فرار ہونے کا موقع مل گیا. شاہ نواز تو 2 دن پہلے ہی فرار ہو چکا تھا، اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اس کے ساتھ گاؤں کے 2 نوعمر لڑکے بھی تھے. شاید وہ عبد المتین ہی کی طرح استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. یہ خیال بہت دہشتناک اور روح کو لرزا دینے والا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اپنے ذہن میں کلبلاتے اس اندیشوں کا عکس اس نے اپنے چہرے پر نہ آنے دیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دیا. وہ لوگ شاید اس سے صورتحال جاننے کے خواہش مند تھے، لیکن اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکے. چپ چاپ باہر نکل گئے. ان کے باہر نکلنے کے بعد وہ ڈی ایس پی منظور کی طرف متوجہ ہوا. اس کے چہرے پر بڑی گمبھیرتا تھی اور پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا. وہ شروع سے اس تفتیش میں اس کے ساتھ رہا تھا. یقیناً اس نے بھی کچھ نتائج اخذ کر لیے ہوں گے. اس گاؤں کے تھانے دار کو بلواؤ. یہ عمارت فی الحال سیل کروانی پڑے گی. کل میں لاہور سے ایکسپرٹس کو بلا کر یہاں سے فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھوا لوں گا. ان لوگوں نے کتنی ہی احتیاط کی ہو، ان کا مسلسل قیام تھا، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے فنگر پرنٹ ضرور چھوڑے ہوں گے، خصوصاً ان کمروں میں جہاں شاہ نواز اور اس کا ذاتی قیام پذیر تھے. ممکن ہے فنگر پرنٹس کی مدد سے ہم ان تک پہنچنے میں کامیابی ہو جائے. تھوڑی دیر بعد تھانے دار اور اس کے 2 سپاہی وہاں پہنچے. انہوں نے یونیفارم پہن رکھی تھی. ان کی آنکھوں کی سرخی اور یونیفارم کی بے ترتیبی گواہی دے رہی تھی کہ وہ گہری نیند سے جگائے گئے ہیں. 3-4 افراد کے سٹاف پر مشتمل اس گاؤں میں موجود تھانہ حقیقتاً بس خانہ پوری کے لیے ہی تھا. پولیس کی وہاں کارکردگی کا معیار دین محمد کی بیٹی کے اغوا والے کیس سے ہی لگایا جا سکتا ہے. تھانے میں عملہ اپنی تنخواہیں وصول کرنے، گاؤں والوں کو اپنے روب میں رکھنے کو ہی بس اپنی ڈیوٹی تصور کرتے تھے. اس کے علاوہ راوی ان کے لیے چین ہی چین لکھتا تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ انہیں اوپر سے کسی احتساب کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اس طرح سے انہیں اپنے اعلیٰ افسران کی پشت پناہی حاصل تھی. اس کی مثال بھی دین محمد کی بیٹی والے اغوا کے کیس سے ملتی ہے. ایس پی نے ایک معمولی تھانے دار کی اس طرح حمایت کی کہ کیس کا رخ ہی بدل گیا کہ وہ دین محمد کو ہی غلطی پر سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گیا تھا. تھانے دار نے اس طرح اسی صاحب کو جل دے دینے پر
یقیناً خود کو بڑی داد دی ہوگی، مگر اب رات کے اس پہر وہ اے سی پولیس کے افسر کے ساتھ وہاں نظر آ رہا تھا تو گہری نیند سے جگائے ہوئے تھانے دار کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی پولیس ملازمت کے عرصے میں یقیناً کھا کر توند ہی پڑی کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا، ورنہ کم از کم دین محمد کی اس اہل خانہ سمیت گرفتاری پر کچھ نہ کچھ چونکتا ضرور اور غیر معمولی صورتحال کے لیے اپنے عملے کو الرٹ کر دیتا۔ لیکن اس کی غفلت کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے تھانے کے حدود میں ایک مدرسے میں ضلع کا اے سی، ڈی ایس پی، پولیس کے سپاہی اتنی دیر سے موجود تھے، پھر بھی اسے کوئی خبر نہ ہو سکی۔ گاؤں کے جاگ جانے والے افراد نے بھی یقیناً اس کی مستقل قسم کی بے اعتنائی دیکھتے ہوئے اسے یہ اطلاع پہنچانی ضروری نہیں سمجھی، اور اب وہ آنکھیں پھاڑے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسے سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ ڈی ایس پی منظور نے اسے مدرسے کی عمارت کو سیل کرنے اور 2 سپاہیوں کو وہاں تعینات کرنے اور اندر موجود اشیاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا حکم دیا۔ شہریار اس کارروائی سے الگ تھلگ گاڑی میں جا بیٹھا۔ آخرکار رات کے پہر ان کی الہ آباد سے روانگی ممکن ہوئی۔ واپسی کے اس سفر کے دوران اسے اپنی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ مسلسل بھاگ دوڑ، سفر اور زخموں کی وجہ سے اس کا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اور اب اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ وہ چاہے قلیل وقت کے لیے ہی صحیح، اسے دوا اور غذا کے ساتھ تھوڑے سے آرام کا موقع مل جائے۔